اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی. معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے آج ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع اور توفیق عطا خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ کی محبت میں آ جاتے ہیں، اللہ کی چاہت میں آ جاتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں آ جاتے ہیں. آج شب برات، آج ہم اللہ کو منانے کے لیے جمع ہونا. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کو منانے کے لیے جمع ہوئے وہ ذات ہے جس نے ماں کا دل اتنا نرم پیدا کیا ہے کہ بچہ 1000 بار بھی غلطی کرے نا، ماں پھر بھی معاف کرے. جس نے ماں کا اتنا بنایا ہوگا اس کی اپنی بندے کے ساتھ محبت کا حال کیا ہوگا. آج کا جو مضمون ہے وہ ہے خشیت الہی اور اوقات مقبولیت، یعنی اللہ سے ڈرنا. اور وہ اوقات کون سے ہیں جن میں اللہ پاک بندے کی سنتا زیادہ ہے، یعنی اس نے بندے کو عطا کر رکھا ہے ان اوقات میں مجھے یاد کیا کر، ان اوقات میں تیری بات سنتا ہوں اور تیری بات کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. تو پہلے خشیت کا مضمون چلائیں، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف. یہاں خوف کا کنسپٹ ذہن میں لاتے ہوئے آپ کو جو عام خوف نہیں ہوتا کسی جانور کا، درندے کا، وہ ذہن میں نہ لائیں. ذہن میں لائیں میرا ایک محبوب ہے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، مجھے زندہ رہنے کی ساری ضروریات کو عطا بھی کرتا ہے، میری زندگی کی ہر خواہش تکمیل بھی کرتا ہے. وہ مجھے بار بار کہتا مجھ سے اور مانگ لے، مجھ سے اور مانگ لے. اگر میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤں تو وہ ناراض ہوتا کہ تجھے دینے والا اتنا قریب ہے، کیوں لوگوں سے گالیاں دیتا، کیوں اپنے اوپر انگلیاں اٹھواتا، کیوں اپنے آپ کو ذلیل اور بدترین تصور کرواتا. اور اس کا کرم اتنا بچی ہے، اتنا کرم بچی ہے
اگر آپ قرآن مجید کی ایک آیت، صرف ایک آیت اس کا صرف ترجمہ پڑھیں، اس کا کرم کتنا وسیع ہے۔ اور وہ آیت مقدسہ کون سی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب وہ گناہگار جو اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر دیا، اپنے آپ کو لذت دنیا میں غرق کر دیا، شہوت دنیا میں فنا کر دیا، رغبت دنیا کی چاہت اس کو اپنی طرف لے گئی، اس کو کھلا پلا کر میں نے جوان کیا تھا، مگر کھاتا میرا رہا، پیتا میرا رہا، پہنتا میرا رہا، وہ سارا لنگر میرا کھاتا رہا، مگر گن کسی اور کے کھاتا رہا۔ محبوب اس کو پیار بھری آواز دے دے، اس کو محبت بھری ڈوری دے دے، اس کو اپنے محبت بھرے ترنم سے آشنا تو کر کہ جس نے تجھے سب کچھ دیا ہے وہ تجھ سے حساب نہیں مانگتا، وہ اپنی عطا کا تجھ سے بل نہیں مانگتا، وہ اپنی نوازشات کا تجھ سے پوچھتا بھی نہیں کتنا کھایا تھا، بس اسے بلا، محبوب سے واپس بلا، اسے اپنے پاس بلائیے اور اسے صرف احساس دے کہ اے اللہ کے خزانے میں کھانے والے، اس نے تجھ سے دل تو نہیں مانگا، اس نے تجھ سے دل مانگا ہے، کچھ دیر مجھے یاد کر، کچھ دیر میری محبت کی لذتیں ملے، کچھ دیر میری چاہتوں میں فنا ہو جائے۔ اب آپ جب دکان پہ جاتے ہیں، دکان اس آیا مقدسہ کی طرف پڑھ لیں، پھر دکان کی مثال چلا، ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں الجھا لیا، اپنے آپ کو نگاہ مصطفیٰ میں گرا دیا، وہ اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا مانتا ہی نہیں کہ میں حضور کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ محبوب کو شرماتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن اس کے بعد راضی ہونے کی نشانی کوئی نہیں کہ وہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ اس کے خوشخبری سناتے ہیں کہ اپنے آپ کو تباہ و بربادی میں فنا کرنے والے، تو نے اپنے آپ کو برباد کیا بنا، میں نے نہیں کیا تھا، مولا میں نے برباد کر دیا۔ فرمایا اس طرح کر کہ اگر تیرے گناہوں سے یہ سارا جہان بھر جائے، یہ ساری کائنات تیرے گناہوں سے لت پت ہو جائے، ساتوں زمین سات آسمان تیرے گناہوں سے بڑھ جائے، اور اگر دوسری ترقی کر جائے کہ یہ گھٹ جائے اور گناہ بڑھ جائے، دو، اور تیسری روایت ہے اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیا بڑھ جائے، یعنی سمندر جس کا کنارہ نہیں ملتا، اس طرح تیرے گناہوں تیری لت پت ہونے والی زندگی اور اعمال کا کنارہ نہیں۔ اب تین روایات کو ملائیے تو اس کا جمع بنتا ہے کہ تیرے گناہوں نے میرا سارا جہان بھر دیا اور کچھ نہ بچا، جدھر دیکھو تیرے گناہ، جدھر دیکھو تیری غلطیاں اور کوتاہیاں۔ اب آپ ایمان داری سے بتائیے کہ کائنات سے بھی زیادہ گناہ ہو گیا، شمار بھی تیرے گناہوں کا زیادہ ہو گیا، اب کیا کر؟ فرمایا یہ سارے گناہ اکٹھے کر کے میرے پاس لے، یہ ساری کٹ اٹھا کر میرے دربار میں آ جا، اور پھر کمال ہوا۔ آقا فرماتے رات کو ملاقات،
جب ہر شے کو رات چھپا لیتی ہے محبوب نیچے آ جاتا ہے، ہر کوئی سو جاتا ہے، مالی کے عرض و سما آ جاتا ہے۔ آقا فرماتے پہلے سزا دیتا ہے کوئی شے لینے والا، ہے کوئی بخشش کروانے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کو تلی کرانے والا؟ معاف کی حاکمیت کی، تیرے گناہوں نے ساری کائنات کر دی، میں تیرے گناہوں کو کلی کر کے اچھے کر دوں، تیری نیکی کا رنگ بنا دوں۔ بانڈے کلی کرا لو تو سزائیں آتی تھی نا، آپ نے اعمال بد کو اچھا کر دے، مولا کیسے کر دوں؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے بدھ نہ جانا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میری رحمت سے لا تعلق نہ ہو جانا۔ اگر تو سوچتا ہو پتہ نہیں وہ توبہ بھی قبول کرے گا کہ نہیں، میں نے کب کہا ہے کہ میں نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا؟ ابھی تو قیامت بتا نہیں ہوئی تو توبہ کیسے بند ہو گئی؟ فرمایا بندے تو بدھ گیا، مایوس ہو گیا، میں نے مایوسی کا نعرہ بھی لگایا، میں تو اب بھی کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اب آپ کو اگلی آیت پتہ ہی کی بات بتا دی، باری تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب، فرمایا میں اپنا نام دیا، فرمایا میں تیرے سارے معاف کروں گا۔ کیا کہا؟ میں تیرے سارے جو تجھ سے میری اور تیرے درمیان تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے روزے نہیں رکھے، تو نے حج نہیں کیا، میرا ہی کام نہیں مانا نا، تو نے میری نافرمانی کی نا، تجھے کہا ادھر نہیں جانا تو چلا گیا، تو نے زبان چلائے کسی کا دل توڑ دیا اور فوری طور پہ نوٹ کر لیا، دل میں شرمندہ ہو گیا، میں نے تو نہیں کہا تھا ایسے کر، مگر شرمندہ ہوا، میں نے قبول کر لیا۔ تو میں کیا کرتا ہوں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب اس سارے کو ذرا سے جب آپ دکان پہ جاتے ہیں، دکان پہ آپ سامان لیتے ہیں، اس کے بعد آپ دکاندار سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک رسید بنا دے کہ میرا ٹوٹل سامان کتنا، اس کی بل بنا دے کہ میری جو بل ہے جو میں نے پے کرنا ہے وہ ٹوٹل بنا دے۔ انگریزی میں آپ جمع کو کہتے ہیں ٹوٹل، انگریزی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جمع کو ٹوٹل، کہ حضرت صاحب حاجی صاحب یہ میرا بل ہے، مجھے اس کا ٹوٹل بنا دو، کوئی کتنا بنا۔ پر اگر وہ دو چار کی بات کرے باقی چھوڑ دے اس کو آپ کو ٹوٹل نہیں کہتے، آپ کہیں گے جی یہ کھاتے میں جو کچھ رہ گیا۔ ٹوٹل تب کہتے ہیں جب ہر شے شمار میں آ جائے۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جمع کرنا، جب آپ دکاندار سے مال لیتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، چار خریدتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اس کا ٹوٹل بل بنا دیں، وہ آپ کو ٹوٹل بنا دیتا۔ عربی میں کہتے ہیں مجموع، کون کا بل بنوا دیا۔ آج کی نکاح کا ٹوٹل یہ ہے تو جو بندے کی بساط میں آیا، جو بندے کے فہم میں آیا، جو بندے کے علم میں آیا، اس نے اپنی بساط کے مطابق آپ کا کوئی لکھ دیا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے بندے میں تیرے سارے معاف کر دیتا۔ بندے نے پوچھا باری تعالیٰ تو کتنے معاف کرے گا؟ اس نے کہا بندے جب تو کسی سے سامان لکھواتا ہے تو کوئی لکھواتا، یعنی اس میں کٹ نہ رہے سارا لکھے۔ تو بندے جب تو کسی سے لکھواتا تو ٹوٹل لکھواتا، تجھے یقین آتا تو وہ جو لکھنے والا ہوتا وہ بندہ ہوتا۔ اور جب میں اپنی رحمان کی شان کے تیرے گناہ معاف کرنے پہ آتا ہوں تو میں اپنی شان کے کہتا ہوں جمیعا، کیا تیرے سارے معاف کر۔ اب اپنا بھی ٹوٹل دیکھ تو تیری عقل والا، اور میرا بھی ٹوٹل دیکھ تو میرے علم والا، بتا تیرا ٹوٹل بڑا ہے یا میرا ٹوٹل بڑا ہے؟ اس کی گئی آنکھ کھلی، دیکھ رہا ہوں بھائی نہ مال نہ ہوں نہ کوئی جانور، وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے تقرر اور شروع کی،
تھک ہار کے وہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ اس نے سوچا کہ اب سوائے مرنے کے اور کوئی راہ رہ نہیں گئی، اونٹ تو ملے نہیں، میری تجارت کا نفع بھی گیا، میرے اونٹ بھی گئے، اب میں کس سے کہوں؟ واپس آیا اور جس مقام پر اس نے آرام کیا تھا وہاں جا کے لے گئے۔ اس کشمکش میں اس کو نیند آ گیا۔ جب سو گیا کچھ دیر ہوئی، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے سامنے اونٹ بھی موجود ہیں، ان کے اوپر مال بھی موجود ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، بتائیے اس کو بہت زیادہ خوشی ہوگی یا بس ایسے خوشی ہوگی؟ اونچا ہوگا، آپ کا خطاب آ بھی جانا، یہ سارا لگا ہوا تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور آپ حاضر و ناظر ہیں۔ خوشی ہوگی یا بہت خوشی ہوگی؟ بہت خوشی ہوگی۔ اس کی خوشی کتنی ہوگی؟ اس کو مال بھی مل گیا، اونٹ بھی مل گئے، منافع بھی مل گیا۔ فرمایا جتنی خوشی اس شخص کے گمشدہ مال ملنے کو ہوئی، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ پاک کو اس بندے سے خوشی ہوتی ہے جو گناہگار ہو کر اس کے حضور توبہ کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ فرمایا مالک اس خوشی پر کیا کہے؟ وہ فرشتوں کو بلا کر کہتا انظر الی فلان، ادھر سے دیکھو مجھے بھولا نہیں، وہ لبوں پر مجھے یاد نہیں کرتا مگر دل تو میری طرف رہتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ کی محبت تڑپاتی رہے، ڈرتے رہتے، اللہ کی چاہت کا خوف رہے، اللہ پاک ان کو اپنے انوار سے، اپنی تجلیات سے اس طرح فیضیاب کرتا ہے کہ ان کے گھر کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، ان کے روزگار کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جس میں لگانا ہی نہیں ہے، اس کا پھر آپ چہرے ہی دیکھ لیں کہ اس حال میں پریشان ہوتا ہے۔ آپ گھروں میں پریشان ہوتے ہیں نا، فرمایا دل، یعنی آپ جب کہیں جاتے ہیں موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا، وائی فائی آن ہوتی ہے، اگر ڈیوائس کو سگنل چاہیے نہ ملے، آپ نے اپنی فیس بک دیکھنی، واٹسپ آن کرنا، ہمارے نوجوانوں کو فیس بک سے غرض ہوتی ہے نا، آئی لو یو والے کام کے علاوہ غرض نہیں، آپ کو سگنل نہ ملے، دور علاقے میں آپ کو سگنل نہ ملے، پریشان ہوتے ہیں نا، بولیے نا، اب آپس کی باتیں بات نہ بنا، پریشان ہوتے ہیں نا، کتنے پریشان ہوتے ہیں، فیس بک کھل نہیں ہوتی، خدا جانے وہ کہاں پہ ہو، وہ جس کو آپ آئی لو یو کا میسج دیتے ہیں، اب یہاں بیٹھ کے میں یہ نہیں کہتا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ تو آپ کے صدا بہار ہے، اور جب سگنل ملتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، قربان جائیں، جب اللہ کی رحمت کا سگنل بندے کو دل میں ملتا ہے تو فیل کرتا ہے کہ آج لذت بڑی آ رہی ہے، حلاوت مل رہی ہے، کیف مل رہا ہے، سرور مل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک شخص کی بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کے بچے جوان تھے، اس کو کسی نے بڑا ڈرا دیا کہ اللہ بڑا سخت ہے، جبار ہے، قہار، جیسے ہمارا مجلہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس بیچارے نے کیا کیا؟ اس نے کہا مرنا تو ہے، چلو میں اپنا مطلوبت کر کے مروں۔ اس نے بیٹوں کو بلایا، بیٹوں کو بلا کر کہا میرا بتا دو میں کل مر جاؤں، پرسوں مر جاؤں، تم ایک کام کرو، جب میں وفات پا جاؤں تو میری میت کو جلا دے، میری وفات ہو جائے تو میری ڈیڈ باڈی کو جلا دینا، اور رات بن جائے رات تو پہاڑوں پر، جنگلوں میں، درختوں پر، دریاؤں میں، نالوں میں پھینک دینا تاکہ جلے تقسیم ہو جائیں، اور قیامت کے دن جب مجھے اللہ تعالیٰ بلائے تو میری یہ ساری رات اکٹھی نہ ہو جائے۔
یعنی میں جڑے جڑے میں تقسیم ہو جاؤں اور اللہ پاک مجھے جب بلائے تو کیسے کٹھی ہوگی؟ کمزور دیکھتا نا، کاروبار بہت بڑا، بچوں نے وعدہ کر لیا، وفات ہو گئی، ان کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیا، لاکھ سارے کائنات پھینک۔ اللہ نے فرمایا حاضر ہو جاؤ، بندہ سامنے آ گیا، فرمایا ہون دا تو یہ کام کیا ہوئی تھا، یہ پٹی کس پڑھائی دے بندہ میرا، یہ مشینری تجھے دی میں نے، اور تو نے یہ کیا ظلم کیا، ساری مشینری کو آگ لگا دو، کیوں ایسا کام کیا؟ اس نے کہا مالک سنا تھا کہ تم جبار، سنا تھا تم قہار، میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں تیری شان جباریت کو برداشت کرتا، میں تیری شان قہاریت کے سامنے کھڑا ہو جاتا، بڑا سنا تھا، ڈر گیا کہ میں تیرے حضور کیسے کھڑا ہوں گا، ڈرتے ڈرتے مجھے کہنا پڑا مجھے جلا دو، میں مالک کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو سزا اس نے دینی ہے وہ میرے جلنے سے بڑی ہے۔ اللہ پاک نے پوچھا بڑا جگہ کم کی، جلا کے راکھ کیا، راکھ تقسیم کرا دی، تجھے پتہ نہیں چلا کہ میں ہر شے کا مالک ہوں؟ یہ تجھے کس نے کہا تھا میں جبار؟ ساری عمر تجھے ایک بڑی سننے کو ملی میں جبار ہوں، میں جبار ہوں، میں جبار ہوں، تجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میں غفار ہوں، تجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میں ستار ہوں؟ نہیں، مولا ایک ہی بات ہے، فرمایا سزا تجھے بھگت نہیں، جا میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا، جو تو نے کرنا تھا وہ کر دیا۔ ہمارے ہاں ہزار بار باپ کے ساتھ غلطی ہو جاتی ہے، بابا معاف کر دیا، ناراض ہو جانا اللہ کو پسند نہیں۔ آقا کریم کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا، سامنے وہ گفتگو کرتا کرتا صحابہ کرام دیکھتے رہے، وہ سنتا رہا، اس نے کچھ سوال پوچھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب دیا۔ وہ سنتا سنتا اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب اس کی طبیعت خراب ہو گئی وہ آقا کریم کے سامنے جلال کی باتیں سنتا سنتا بے ہوش ہو گیا، پریشان تھا، بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا تو حضور علیہ السلام دوڑ کر اس نوجوان کے پاس چلے گئے اور آپ نے اپنے دست مبارک اس بات کو غور سے سنیے، آپ نے اس نوجوان کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا، دیکھا دل دھڑک رہا تھا بڑا تیزی میں، میرے آقا نے جب دل پر ہاتھ رکھا کچھ قرار مل گیا کہ یہ ہاتھ کس کا، وہ ہوش تھا نا، جب ہوش میں آیا اس نے پھر سوال کر دیا، اب وہ گھبرا کر جو ہوش ہوا تھا، پریشان ہو کے جو ہوش ہوا تھا، فرمایا نوجوان مبارک ہو کہ تو نے وہ عمل کر لیا ہے کہ جس کے کر لینے سے تیری زندگی میں ہی تیرے نام پر جنت ہو گئی۔ اور وہ کیا کام تھا؟ اس کو حضور علیہ السلام نے جب سینے پہ ہاتھ رکھا تو بے ہوش تھا، اس کا سر اٹھا کر اپنی جھولی میں دیا، ہاتھ سینے پر رکھا اور سر اٹھا کر جھولی میں ڈال دیا۔ اس نے جب نگاہیں کھولی تو اس نے کہا سونیا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، مجھے کیا خبر تھی تیری گود میں میرا خیال ہے۔ پھر اس نے سوال کیے، میرے آقا نے اس کے جواب ہے۔ ہمارے ہاں اللہ پاک کی محبت کا جدید تصور آ گیا، اللہ سے ڈرو مت، کیوں ڈرے گئے؟ ابھی یہاں سے سانپ آ جائے، بچھو آ جائے تو میرے ہاتھ ساری مسجد خالی ہو جائے،
امام بھی اچھا، امام تو سب سے آگے جائیں گے، آپ سب سے پیچھے جائیں گے، جتنا جذبہ ہوگا ماشاءاللہ کوئی شے آ جائے، ڈر نے آپ کو نکالا نا باہر، ویسے آپ بیٹھے بھی کوئی شے نہ آئے نکلنے کو دل کرے گا، کوئی ڈر کس بات کا؟ آقا کریم کے سامنے خاتون کھڑی ہوئی، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو دودھ پلاتے پلاتے اس نے کہا سونے ایک بات تو بتا، جب آپ پوچھیں عرض کیا آقا اللہ تو بندے سے پیار ہے، حضور علیہ السلام زمین پر جلوا کر وہ کھڑی ہوئی، فرمایا ہاں اللہ کو اپنے بندے سے بڑا پیار، اس نے پوچھا سونے ایسے ہی پیار ہے جیسے میں نے بچہ دبوچا ہوا، میں تو اس کو دیکھ لیتی ہوں، سینے لگاتی ہوں، چمٹاتی ہوں، اللہ کو چمٹاتا ہے۔ آقا پہ رو پڑے، آنسوؤں سے آنکھ بہہ گئے، آنکھیں نکل آئے، جب آنکھیں بہہ پڑی تو آپ نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا بیوی تجھے کیا خبر کہ ماں سے بھی کتنا بڑھ کر رب کو اپنے بندے سے پیار ہے، اس سے بڑی کیا خبر ہوگی کہ معراج پر ملک الموت کا نام سنتے ہی حضور علیہ السلام نے پکڑ کے فرمایا کرا تو سب کی جان نکال رہا، جبریل نے کہا حضور یہ ملک الموت ہے، فرمایا کرا یہ بتا میرے غلاموں کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا سونے آپ کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی کوئی، آپ کیوں پریشان ہے؟ آپ کے غلاموں کی بات کسی اور شخص کی جان نکالو بھلے میں جیسے مرضی نکالو، میری مرضی، وہ چیخے تڑپے اچھلے کودے، اس پر اللہ پاک نے مجھے اپنی منشا کا اختیار دیا، میں جیسے چاہوں جان نکال دیا، لیکن جب آپ کے غلام کی بات آتی ہے، آپ کے دیوانے کی بات آتی ہے، آپ کے مستانے کی بات آتی ہے، جب اوپر سے ایک لسٹ آتی ہے نا مسجدوں میں کہ آج کتنی ارباں اوپر پہنچا ہوگا، آقا باقی باتیں بعد میں آتی ہیں، جب فہرست نازل ہوتی ہے ہر فہرست کے پیچھے سزا آتی ہے، ملک الموت جس کی چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے مجھے کوئی ادھر آتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا جو کلام اس کی روح نکالنے کا وقت آئے تو مصطفیٰ کا حیا کرنا، وہ حضور کا امتی ہے، وہ آقا کا امتی ہے، اس نسبت محمدی کی لاج رکھ دینا، اس نے بھلے لاج نہ رکھی ہے اگر تو نے اس کی لاج رکھی۔ آقا اللہ پاک کتنی بار آواز دیتا میرے محبوب کے امتی کا دل اتنا نہ تکلیف میں لانا، عزیزت میں نہ لانا، وہ تڑپ نہ جائے، بجاز ہمیں نظر آتا وہ تڑپتا، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ جب اس کی وفات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا، جب بندے کی وفات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آگے سے پردے ہٹا دیتا، جنت سامنے ہوتی ہے، جب جنت سامنے ہوتی ہے تو ملائکہ اس اللہ والے کے پاس بیٹھ کر محفل ذکر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ کو الفاظ کی سمجھ آ رہی ہے ویسے ایسے میرے اختیار کے الفاظ کسی کے انہوں کی پتا آ رہی سمجھ الفاظ کی، وہ ذکر کرتے ہیں، وہ بندہ جنت کو دیکھ تڑپتا، جیسے جیسے ملائکہ ذکر کرتے جاتے ہیں اس کی روح تڑپتی جاتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فرشتے اس کی روح کو بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ معطر کفن میں لپیٹ کر مولا کے پاس لے جاتا ہے۔ آج آپ کو خوشخبری مل جائے نا بغیر کسی ایسے خط دیے کہ جی آپ لکھا لبرے کا ٹکٹ مل گیا جائیں آپ کو ایمان درد بتائیے کتنی خوشی ہوگی۔ آپ جیسے بہت کہہ رہے ہیں نا ایسے تو آپ شادی بھی بول رہے ہیں، شادی کو خوشی ہوگی پھر ہر نوجوان سب نے جاتا پڑا مدینے کا ٹکٹ مل جائے دیوانوں تو بتائیے کیا حال ہوگا، پیسہ ایک نہ لگے،
صبح آپ کو کہا جاتا ہے جناب وہ آتے ہیں نا موبائل کے پیسے آپ کو 7,00,000 کا انعام ملا آپ 1,000 کا لوٹ کر آپ کراتے ہیں نا جیسے سارے ہیں الحمدللہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا لیکن میں پھنسا نہیں جہاں کہیں شہزادے دے کے تیرے بتا دے ایسے نکل جاتے ہیں وہ ایک اچھے جاتے ہیں تو پھر وہ فرشتے نعت پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں وہ مست ہوتا ہے اس کے اندر دور رکھتے ہیں اور مولا کے دربار میں لے جاتے ہیں اب وہاں کیا ہوتا ہے فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں روح آگے چلی جاتی ہے اللہ پاک اپنے دیدار سے اس بندے کے گناہوں کو معاف کچھ نہیں چھوڑتا جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب اللہ فرماتا ہے میرے بندے کی روح واپس لے جاؤ میرا دیدار کر چکا قبر میں جانے سے پہلے میرا دیدار کر چکا اب اس قابل ہو گیا ہے کہ جیسے قبر میں جائے گا میرے مصطفیٰ کا دیدار کرے یہاں نوجوانوں کی شادی ہوتی ہے تو کمرہ بڑا سجاتی ہے بڑی لائٹیں اس کو معطر کرتے ہیں اب ساتھ ساتھ سنتے بھی جائیں نا کرتے ہیں نا معطر اس کی ڈیکوریشن کرتے ہیں کیا ہے دلہن صاحبہ کے لیے کمرہ اور اگلے 3 دن کے بعد وہی لڑیاں اتارتے بچی کرایہ پورا ہو گیا وہ ڈیکوریشن والے نے اگلے کمرے کو سجانا انداز سجاتے ہیں نا کمرے 4 دن کے بعد وہ کمرہ ڈیکوریشن ختم تو آپ سجاتے کیوں تو محبوب آ رہا ہے قربان جائیے مومن جب قبر میں جاتا ہے نا مومن آپ اس کی تجلیات کا حال دیکھیں کہ صرف شب برات تک تجلی محدود نہیں رکھتی موت تک تجلی محدود نہیں رکھتی حضور کا مت وہ قبر میں جائے گا تو قبر میں سوال دونوں طرف ہوتا مسلم سے بھی نہ مسلم جب مسلمان سے سوال ہوتا منکر نکیر اس کی قبر کو دلہن والا گھر بنا دیا آپ بخاری شریف کی عبارت دکھا دیں ملکل موت نگران ہے ایگزامینر انہوں نے امتحان دینا ایگزامینیشن آدمی کو آگے آپ کو خبر نہیں آپ نے کچھ کرنا جو اچھل کے بیٹھو وہ آ جاتے اندر پھر کیا کرتے ہیں اندر آ کر اس سے کچھ سوال بھی کرتے پوچھتے نہیں وہ کیا کرتے ہیں حضور علیہ السلام سامنے تشریف لے آتے ہیں اس کو تیار کر لیتے کہتے تیار ہو جا آمنہ کا لال تیرے سامنے آ جا یہ تیاری کہاں ہو رہی ہے ذرا اونچا بولیے قبر میں پھر بولیے کہاں تیاری ہو رہی ہے وہ رولا ڈال دیتے تھے مردہ اٹھتا ہی نہیں پتہ نہیں اس کو کون سی بیماری کرنی بھائی اٹھانے والے کے ہاتھ میں بوجھ ہوگا وہ تو ٹکنے نہیں دے گا کچھ اب وہ جو میت لیٹی ہوئی ہے وہ لیٹا رہے گا جب وہ گرد دیکھے گا وہ تو سلام آج بیٹھ جائے آقا فرماتا بھائی یقولان پھر وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی حاضر رجل پہلے اشارہ کرتے اس کو تیار کرتے اللہ پاک ان کو اشارہ دے دیتا کہ یہ حضور علیہ السلام کا امت یہ ہے پیار سے بات کرنا یہ گھبرا نہ جائے اس کو سوال بعد میں کرنا پہلے مصطفیٰ کا چہرہ اسے سکون مل جائے کہ ماں باپ بیوی بچے تو ساتھ نہیں آئے چلو بیڑا پار گیا آمنہ کے لال دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایمان داری سے بات بتائیے اس سے بڑی خوشی ہے مومن ارے نادان قبر میں سانپ ہوں گے بچھو ہوں گے بھی تیرے سانپ آجمہ خراب ہے جاؤ علاج کراؤ جو قبر میں جائے وہ قبر کے بعد نہیں آیا اور جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا تاجدار کائنات کی زندگی میں ایک شخص آیا اس نے کہا حضور میری بیٹی زندہ کر دے میں ایمان لے آیا فرمایا قبر دکھاؤ اس نے قبر دکھائی فرمایا بیٹی کھڑی ہو جا وہ بچی کھڑی ہو گئی آپ نے فرمایا من ہذا یہ کون ہے باپ ساتھ کھڑا تھا نا بیٹی کا انہوں نے دیکھ کر کہا یہ میرا باپ ہے یہ میرا والد ہے
آقا نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں باہر لے آؤں. یہ بات کون کہہ رہا تھا؟ بولیے نا. اگر تم چاہو یعنی میرے پاس اتنا اختیار ہے کہ تم مردہ ہے زندہ ہو کے واپس لے آؤ. کسی کا پوچھنے کی ضرورت نہیں. نہ خدا سے پوچھا نہ امت سے. فرمایا رب نے مجھے اتنا بے اختیار نہیں بنا کے بھیجا, میں مردے کو اٹھا کے چلا. فرمایا اگر تو چاہے قبر سے نکلی تھی نا تو تجھے باہر لے آؤں. اس نے کہا لا یا رسول اللہ, آقا میری یہ خواہش نہیں. فرمایا کیوں؟ اس نے کہا جو محبت, جو پیار, جو چاہت, جو رغبت, جو عشق, جو قربت اس نے عطا کر دی ہے دنیا والے نہیں دیتے. اب میرا دل نہیں کرتا محبوب کو چھوڑ کے آ جاؤں. لوگ تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, رحمان نے اپنے قلب کی دھونے میں بٹھا دیا. تو آپ نے فرمایا جیسے تیری مرضی ویسے کر. اسی لیے مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واقعہ لکھا بہت دور. اور وہ واقعہ آگے بھی آپ کو سنایا ہوگا, کتنے سال مجھے یاد نہیں ہوتا. وہ ایک واقعہ لکھتے اور ہو سکتا ہے آپ حضرات کو پہلی بار سنائی دے. ایک شخص تھا وہ بدعت پہ جاتا تھا, وہ اس کا خرچہ تھا. جب خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی, وہ جاتا تھا, لوگوں کو گانے سناتا تھا, لوگ پیسے دیتے تھے تو گزارا کرتا تھا. اور حضور نے یہ واقعہ لکھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, اسے پتا چلا کہ اب تو میری شامت آ جائے. حضرت میرے فاروق کو بندہ ہی نہیں چھوڑتے, آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کھوڑا رہتا. اس نے کہا تو مارا گیا, اب کیا کرا؟ پہلے تو چلو گرمیوں میں بازار میں کھاتا تھا, کوئی پوچھتا نہیں تھا. اب تو فاروق اعظم نے میرے ہاتھ میں گٹار دیکھ لیا, وہی اٹھا کے میرے سر پہ مارے کہ میں کیا کروں. وہ بھی بڑا سیانا تھا, اس نے وہ گٹار اٹھایا اور جنت البقیع میں جا کے بیٹھ وہاں بجاتا تھا. اس نے کہا جنوں نے تو سننا کوئی نہیں, ان کو پتا فاروق اعظم نے پھیٹے لگا دی, تو چلو اپنی بڑا سمپل بنا کے پوری کر دو. اور یہ سنتے تو ہے. وہ بیچارہ 4 دن ہوئے وہاں بجاتا وہیں سوتا. ایک دن فاروق, اب اس کا خرچہ بند ہو گیا. اللہ کی شان. اس نے کہا یہی بجاتا تھا تو صدیق اکبر کے زمانے میں کما لیتا تھا. اب تو موت ہی رہ گئی ہے, کیونکہ جب نکلوں گا میری مرمت ہو جائے گی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں آرام فرما کے رات کا وقت اونگ آئی. جب اونگ آئی تو آواز آئی, عمر ایک میرا بندہ ہے, اس کے کمائی کا ذریعہ بند ہو گیا ہے, 10,000 دینار بیت المال سے لے لو, اس کو دے دو. انہوں نے آنکھ کھول دی, دائیں بائیں دیکھا, بندہ کوئی نہیں تھا. پھر سو گئے, مراقبہ کیا. پھر آواز ہے, عمر ایک بندہ ہے ہمارا, اس کا خرچہ بند ہو گیا ہے, 10,000 اس کے پاس لے جا اور اس کو دے دے, اس کا وظیفہ لگا. پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی نہیں تھا. پھر سو گئے. آواز آتی, عمر جنت البقیع کے سندر میں بیٹھا ہے, وہ اس کے بعد چلے جائیں, اس کو پیسے دیں. صبح ہوئی تو آپ تلاش کرتے کرتے سینٹر میں پہنچے تو وہ گٹار کا سرانہ بنا کر رکھا ہوا. آپ بیٹھ گئے, جگایا نہیں, بیٹھ گئے. آپ بڑی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتے رہے. اس کو پیسے دینے میں یہ تو گویا. ہمارے یہاں بڑے لوگ گرم ہو جاتے ہیں, ہمیں حالانکہ پر اشیاء نے, اولیاء نے اور افعال نے تفصیل سے بیٹھے رہے. اللہ کی شان, اس کو جگایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو چھینک آ. جب آپ نے چھینک لی, اس کی آنکھوں میں اس نے کہا اس قبرستان میں کوئی زندہ ہوا جس کو چھینک آئی. اس نے جب دیکھا نا فاروق اعظم, پھر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ گٹار اٹھانا,
اس نے کہا اب نکل جاؤ ایک دفعہ گٹار جائے باہر میں، جو گھوڑے کا مزہ آنا تھا وہ گٹار کا تو بہتر میں نکل جاؤں۔ آپ نے اس کو بلا تھا واپس آؤ، لڑتا ڈرتا کامتا آپ کے قریب آیا، بیٹھو بیٹھ کر، یہ تم بجاتے ہو؟ جی سرکار میں بجاتا تھا، میں بجاتا، بولیے نا، ہے نہیں کہا، پتا تھا نا بھی خامت آ جاتا، یہ تمہارا، یہ میرے لیے، اس سے کمائی کرتے ہو؟ جی سرکار جی سے کرتا ہوں، اور کوئی روزگار نہیں ہے؟ آتا ہی کچھ نہیں، یہاں کیا کر رہے ہو؟ پوری تفصیل پوچھ گئے، اس نے کہا سونے آپ کے ڈر سے یہاں چھپا ہوں، آپ نے تو مجھے کھلونے نہیں دینا، تو بہتر ہے میں یہاں چھپ کے بجا دوں۔ آپ نے جیب سے وہ دینار نکالا، فرمایا یہ لے لو، تمہارا نام لے کر مجھے عطا نہیں دیتا۔ اس نے کہا ہے میرا بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کھانے پینے کا کوئی روزگار نہیں ہے، عمر بیت المال جس کا روزگار لگا، آج کے بعد آئے مہینے تمہارا وظیفہ جلا ہے۔ اب اندازہ کر اس کی کرم نوازی کا عالم کیا، پتہ چلا کہ خشیت، ڈرنا محبت کا ڈرنا، پیار کا ڈرنا، جب پیار سے آپ کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات بھی پیار کرتا ہے۔ یہاں پر میں ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت ایمان کو روایت ہے، جس روایت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد رکھا، حد رکھا، اور وہ حد کیا ہے؟ ہمارے ہاں اگر کسی شخص کے کچھ لینا دینا ہونا، لینا دینا ہونا تو قسم اٹھا دوں، اللہ کی قسم مجھے فلاں ہو جائے اگر میں یہ کام تمہارے ساتھ نہ کروں یا تمہارے ساتھ نہ جاؤں، اللہ نہ کرے اگر وہ بڑا اہم معاملہ ہو تو قسم کھا لیتا ہوں، بہت سخت معاملہ، اور خالی لوگ ہمارے پاکستان میں پورے کرتا ہوں، نہ قسم کھانے کے بڑے آتے ہیں، میل پہ قسم پورا نہیں کوئی کرے، قربان جائیں۔ اب اس روایت کو بڑی توجہ سے سماعت کریں، پھر آپ کو بات کا پتہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من احیی اللیالی الخمس، جو شخص 5 راتوں کو زندہ کر دے، نماز سے، نوافل سے، تلاوت سے، اذکار سے، یعنی کسی بھی عمل سے ان راتوں کو زندہ کر دے، اور وہ کتنی راتیں؟ 5۔ کون کون سی؟ لیلۃ الترویہ، 3 راتیں ذی الحجہ، 8، 9 اور 10، 3 یہ۔ ولیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات 4، ولیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی یہ والی رات۔ اگر ان 5 راتوں کو عمل خیر سے زندہ کر دیا، یہ بات کر کے فرمایا، اللہ فرماتا محبوب تیرا امتی اگر ان راتوں کو زندہ کر لے، ان راتوں کو اعمال حسنہ سے بیدار کر لے، تو غلاموں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے جنت پکی ہو گئی۔ اس پر لفظ بولا وجبت لہ الجنہ، اس بندے کے لیے اللہ فرماتا کہ مجھ سے قسمیں لینے کی ضرورت نہیں، میں نے کھا لی، کیا تیری جنت کر دیا، تھوڑا عمل ہو یا جاتا۔ رات ایک مبارک نہیں بنائی، بہت کچھ مبارک بنائی۔ بعض لوگ رات کی بیٹھ میں پڑھتے ہیں، جی کہاں لکھا ہو؟ پڑھی کتابوں میں لکھا۔ ارشاد فرمایا راتوں میں سبحان اللہ کے اسرا ہوا، ان راتوں میں ایک رات وہ بھی ہے جو پیچھے گزر گئی، وہ کون سی رات ہے؟ معراج۔ اس رات میں بھی برکت رکھی، جمعہ المبارک ہے، فرمایا آدم جمعے کو پیدا ہوا، ماں باپ نہیں تھے،
جمعے کے دن ان کی ولادت ہوئی، فرمایا جمعے کو ان کی وفات ہوئی، فرمایا جمعے کو قیامت عطا ہوگی. اور ہمیں کیا فرمایا؟ فرمایا جب تمہیں جمعہ ملے نا، تو تمہیں جب جمعہ ملا ہے میرے سر پہ، تمہارا جمعہ وہ متعارف ہوا میرے سر پہ، تم کیا کرو؟ فرمایا جمعے کے دن محمد پر درود و سلام پڑھو. اليوم الجمعہ، فرمایا جمعہ یوم العید، اللہ نے اس کو یوم عید بنا. کس کے لیے؟ جعلہ اللہ للمسلمین، فرمایا اللہ نے صرف مسلمانوں کو ہر جمعہ بطور عید ادا کیا. جمعے میں بھی برکت آ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، فرمایا وجعلنی، بچے تھے دودھ پیتے تھے، لوگوں نے اعتراض کیا حضرت مریم علیہ السلام یہ کیا کیا؟ مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا، میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا کل کا بچہ پیدا ہوا، یہ کیا بولے گا؟ آپ دودھ پی رہے. تو ہم نے فرمایا تم نہیں پوچھ کے نہ پوچھو، میں بتاتا ہوں میں کہاں سے آیا. اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی نبی کیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا. آتانی الکتاب، مجھے کتاب بتایا. وجعلنی نبی کیا، مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا، مجھے اہم نبی بنا کر بھیجا، مجھے برکت والا بنا کر. اینما کنت، میں جہاں قدم رکھ لوں اللہ پاک اس مقام کو برکت والا بنا دے گا. میں ایسا نہ ہوں. اور آپ کی ولادت پر اللہ نے سلام پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام. آپ کی وفات پر اللہ نے سلام پڑھا، آپ کی بعثت قبر سے اٹھنے پر سلام پڑھا. اور پھر اللہ نے ایک نبی پر سلام بھی پڑھا، فرمایا نبی جس دن پیدا ہو وہ دن سلامتی کا، جس دن نبی کی وفات ہو جائے وہ دن سلامتی والا، جس دن نبی قبر سے اٹھے گا وہ دن سلامتی والا. نام لے لے کر دن بتایا، فرمایا جمعے کا دن برکت والا، شب معراج برکت والا. اور ایک رواج آگے آتی ہے جو رواج بڑی تعجب والی، اس کے بارے میں آقا نے فرمایا لوگوں سنو. حضرت انس بن مالک فرمایا اربع لیال ہدنا کایام ہدنا، فرمایا 4 راتیں ایسی ہیں، 4 راتیں وہ اللہ پاک نے ایسی بنا دی ہیں، وہ راتیں دنوں کی طرح چمکتی ہیں. 4 راتیں، اور ان کے دن رات کی طرح چمکتے ہیں، یعنی دن رات کی طرح اور رات دن کی طرح چمکتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت کچھ رکھا. ایک نمبر 2 فرمایا ان راتوں میں اللہ تعالیٰ میرے گناہگاروں کو عذاب سے آزاد کرتا، میرے گناہگار، اور ان میں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کو اجر عظیم عطا کرتا. اور ان راتوں میں سے کون کون سی رات ہے؟ نمبر 1 شب قدر، لیلۃ القدر اور اس کا دن. نمبر 2 عرفہ، یہ جو حاجی جا رہے ہیں نا حج میں، ان کو پکڑ لیں، جس محلے میں حاجی رہتا ہے اس کو پکڑ لیں. اسے اور کچھ نہ کہیں، بیچارہ پریشان نہ ہو جائے کہ آپ نے پکڑا کیسے. اسے پکڑ لیں، اسے کہیں حاجی صاحب ایک کام میرا کر، چلو میرا بھی نہ کریں، میرے محبوب کے غلاموں کا. تو پوچھے جی کون تھا؟ اسے کہیں 9 تاریخ چاند جب حاجی کو عرفات میں جمع ہوتا وہ دن، اور اسی کی رات جس کو مزدلفہ کی رات کہتے ہیں، وہ رات ہر حاجی کے لیے آپ کی شب قدر سے بھی اعلیٰ. شب قدر سے بھی، میں لفظ بول رہا ہوں، شب قدر سے بھی اعلیٰ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ حاجی کے لیے وہ رات شب قدر سے بھی اعلیٰ. اسے کہیں آپ نے اپنے لیے تو مانگنا ہی ہے، چلو حضور کے سارے غلاموں کا نام لے، ہم سب کا بیڑا پار ہے. ایک رات میں عرفہ، اور اس کے بعد یہ جو رات، اس رات ہم سارے جمع، رات
اور جب صبح ہو جائے گی تو سارا دن بھی ایسا ہے جیسے شابان کی رات. یعنی ایک بندہ غافل ہے، وہ نہیں اٹھ سکا، فجر پڑھ کے سو گیا، فرما کوئی بات نہیں، وہ دن کو بھی عمل کر دے، اس کا عمل ایسے ہوگا جیسے شب برات کی رات ہے. اسی طریقے سے جب تاجدار کائنات کی باری آئی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ پاک نے فرما لوگوں نبی آئے برکت والے بنے، مگر ان کی برکت ان کی ذات تک تھی، اور میرا رسول جب آیا اس کے لیے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کا. اب آپ شہر مکہ میں گنے کیا کیا سمجھنا، گنتے جائیں. ایک حجر اسود، صفا کی پہاڑی، مروہ کی پہاڑی، گنتے جائیں. مقام ابراہیم، پھر میزاب کے نیچے ماں اور بیٹے کی قبر. کتنے ہو گئے؟ گن رہے کہ نہیں گن رہے؟ پھر گنواؤ. نمبر ایک اونچا بولیے، زمزم ایک، حجر اسود کو، صفا کی پہاڑی تین، مروہ کی پہاڑی چار، میزاب رحمت کے نیچے دو قبریں پانچ، اور وہ جو شہم ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ ملا جہاں لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں 360 نبی دفن. کتنے؟ جب آقا کریم پیدا ہوئے تو کوئی نبی اس وقت آپ کے زمانے میں تھا نہیں، معراج میں آپ کو ہر نبی دکھایا گیا. اور 700 مکہ سے لے کے مینا کی گلیوں تک 1200 انبیاء مسجد الخیف مینا میں اس کی چھت کے نیچے. یہ سارا کچھ خانہ کعبہ کے قریب، اور اللہ کا فرما رہا لا اقسم بہذا البلد، حبیب اس شہر مکہ کی قسم. اب سارا کچھ تھا، کسی ایک کا نام ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی نماز ہے، اللہ فرماتا نہیں. سب سے بڑا روزہ، اللہ فرماتا نہیں. سب سے بڑی زکات ہے، ہمارے تخیل ہے، نماز، روزہ، زکات، قرآن. تو اللہ سے جو پوچھو وہ کیا کہتا؟ وہ کہتا مجھ سے پوچھنا چاہتا سب سے بلند کیا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے بلند کیا. باری تعالیٰ بتا سب سے بلند کیا؟ فرمایا ساری کائنات سے بلند میرا محمد ہے. کون ہے میرا مصطفیٰ؟ یہ زلفوں والا. اس کے لیے قرآن میں آیا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم. باری تعالیٰ جہاں مکہ میں حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، زمزم گیڑیاں رگڑنے والے بھی ہیں، ماں بھی ہے، انبیاء کی قبریں بھی ہیں، صفا مروہ پہ بھاگنے والی حضرت حاجرہ بھی ہے، جہاں بڑے بڑے انبیاء کی قبریں بھی ہیں. تو کس کے نام پر قسم کھا کر کہتا ہے کہ مکہ کی قسم؟ جہاں مکہ کو عزت کس وجہ سے ملی، مکہ کی حرمت کس وجہ سے ہوئی، مکہ کی شان کس وجہ سے ہوئی؟ کوئی تو نام دے. فرماتا سنو یہاں عزتیں کس کے نام سے ملی. فرمایا اس شہر مکہ کی قسم ہے، باری تعالیٰ کس کی وجہ سے قسم کھائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر مکہ کی گلیوں میں میرے مصطفیٰ کے قدم لگ گئے. جہاں قدم مصطفیٰ لگ گئے وہ ہر شہر سے بلند ہو گئے. اگر یہ نہ ہوتا تو کعبہ کون جانتا؟ جب حضرت عبداللہ مثال ہو گیا، حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تو اچانک آواز ہے ولد المختار، 12 ربیع الاول، ولد المختار. پریشان ہو گیا، اور سے سنا تو پتا چلا آج تو کعبہ بھی خوش ہو رہا ہے، کوئی تو مصطفیٰ ہے. ایک خاتون آئی، اس نے کہا سن آف عبداللہ، سن آف عبداللہ. کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا عبداللہ کو اللہ نے پتر دیا. فرما عبداللہ کو بیٹا ہوا؟ اس نے کہا نہیں یقین آتا تو گھر آ گیا. فرمانے لگے تیری بات سے پہلے یقین والے نے بتا دیا تھا کہ کوئی محمد آ گیا، کوئی محمد آ گیا. تو پتا چلا اس رات کے ہر
ایک گھڑی لگا اور سن لیں، اس رات میں برتن میں رکھ کر وہ معافی کا خزانہ پیش کرتا، میرے بندے لے لے، میرے بندے لے لے۔ ہے کوئی ایسا مالک، آپ کا صدر، آپ کا وزیر اعظم، آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑے عہدے پر فائل ہو، ہے گلیوں میں آ کے خیرات دیتا؟ کوئی یہ علیہ اللہ بحکم الحاکم، اللہ فرماتا ہے حاکموں سے بڑا حاکم تیرا خدا۔ وہ آدھی رات کو آتا ہے، ہاتھ پھیلا لیتا کہ تیرے گناہوں سے سارا جہان بھر گیا، مجھے دے دے۔ اگر تیرا مال کوئی دکاندار نہیں دیتا، تیرا گھٹیا سودا کوئی نہیں دیتا، تیرا کمزور نوٹ کوئی قبول نہیں کرتا، ارے سودا کرنا چاہتا میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ یہ کرنا چاہتا کر لے۔ باری تعالیٰ میرے ساتھ سودا کیا کرنا؟ فرمایا گھٹیا دے دے، آلہ لے دے۔ آدھی رات اور جب آذان مغرب ہو گئی نا، شب برات بلائے گا، جب آدھی رات، ہر رات کو آدھی رات کو ضرور کراتا، آقا فرماتے پہلے آواز دیتا، الا من مستغفرن، ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار، میں معاف کرنے آ گیا۔ الا من مسترزقن، ہے جو مجھ سے رزق کا طالب، میں رزق دینے آ گیا۔ ایک بات بولنے بات، اگر آپ کی توجہ، اللہ کے پاس فرشتے کو نہیں آواز دینے کے، تو وہ نیچے آئیں اور آپ کو جگائیں، اٹھو اللہ نے خیرات میں۔ یہ بات بڑی قابل توجہ، بھئی اللہ پاک خود کیوں آتا ہے؟ اس کے پاس ملائکہ کوئی نہیں۔